جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم اس سیگمنٹ کے ساتھ قرآن کی دنیا حاضر خدمت ہیں، اور جہاں ہم نے کل گفتگو کو مکمل کیا تھا، ہمارا ٹاپک تھا کل کا کہ قرآن پاک میں بے حیائی اور برائی کو روکنے کے لیے جو نظام عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی ٹاپک کو اب کنٹینیو کریں گے، اور کل جہاں سے گفتگو ختم ہوئی تھی آج وہیں سے آغاز کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ اچھا مفتی صاحب، برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بچنے کی گفتگو چل رہی ہے، اور بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ والدین تو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد برائیوں کی طرف جائے، بے حیائیوں کی طرف جائے، اور مفتی صاحب ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر گھرانوں میں جہاں اچھی تربیت کا نظام ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان گھروں کے بچے بھی اچانک سے برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو؟ صحبت کا اثر۔ اچھا، اچھے گھر تو ہیں، سارے ان کی تربیت پر فوکس بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن عموماً آج ہو کیا رہا ہے، اپنی اولاد کو وہ ماں باپ جو پڑھے لکھے ہیں یا اسلام میں رکھتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں، پھر بھی وہ دیدہ و دانستہ ان کے ہاتھوں میں یا تو موبائل اس طرح سے پکڑائے ہوئے ہیں کہ جس کا احتساب ہی نہیں، احتساب نہیں ہے۔ بچیوں کا ہو، بچوں میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ ان کو کوئی موبائل ہی نہیں دینا چاہیے، دیں صحیح، آپ، لیکن کم از کم احتساب میں رکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں اس پر۔ محاسبہ تو ہونا ہی واہ چاہیے، واہ واہ، کیونکہ کسی بچے کے ہاتھ میں ماچس دے دینا اور پھر یہ سوچنا کہ اب وہ آگ نہیں لگائے گا، وہ تو شروعات ہے اس کے دور کا، وہ ٹرائی کرے گا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگ لگتی کیسی ہے، وہ دیکھنا چاہے گا۔ تو یہاں سے جا کر کے اس کو ہم نے ماچس جب پکڑا دی ہے تو پھر وہ بڑے بڑے حادثے بھی کر سکتا ہے، تو اس کو اس کے طریقے بھی سکھانے ہوں گے ہمیں۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے، جب موبائل میں آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں، ایڈس اس میں آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اسی وقت آپ اس کو تنبیہ کرتے چلے جائیں کہ یہ بالکل بے حیائی ہے بیٹا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے اللہ ناراض ہے، تو اس کے دل میں آپ نے وہیں شروعات میں ہی یہ ساری چیزیں ڈال دیں، تو پھر بعد کو کل کو وہ جب تنہائی میں ہوگا، تمہارے وہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہیں گے، واہ واہ واہ، خود بخود وہ بندہ جو ہے اپنے آپ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ مفتی صاحب متبادل بھی نہیں دیتے والدین نا، جیسے برے دوستوں سے روکا، اب بھائی برے دوستوں سے روکا ہے تو اچھے دوستوں کے لیے کوئی راستہ تو دکھاؤ، یا پھر خود کچھ عرصہ دوست بن کر رہو۔ بالکل متبادل جو نہیں دیتے نا حضرت، یہ دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بچے اس صحبت سے دور نہیں ہو پاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس، گندے پانی کا گلاس ہو، اور ہم اس کو کہیں کہ مت پیو مت پیو، تھوڑی دیر کے لیے تو وہ رک سکتا ہے، لیکن پھر ہمارے ہٹ جانے کے بعد وہ اٹھا کے پی لے گا۔ روکنے کا نظام یہ ہے کہ میں اچھے پانی کا گلاس اس کو دوں اور برے گلاس کو لے لوں، واہ 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 واہ، کہ بیٹا یہ پیو وہ مت پیو۔ اللہ اکبر۔ جو متبادل کی آپ بات کر رہے ہیں، ہر کام میں یہ ضروری ہے، صرف اولاد ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب آپ معاشرے سے اور کئی محلوں میں رچی بسی ہوئی رسومات ہیں، خرافات ہیں، جب آپ اس کو مٹا رہے ہیں تو اس کی جگہ ان کو کسی اور کام میں بزی کرو۔ صحیح صحیح۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی جگہ بھنگڑا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں شادیوں کی راتوں کو، تو آپ ان کو روک دیں گے سختی سے، لیکن رات تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے گپ چپ تو نہیں گزاریں گے۔ آپ ان سے کہیں یہ بھنگڑا، وہ یہ ناچ گانے یہ سب کرنے سے بہتر ہے چلو ہم نعت کی محفل رکھتے ہیں، واہ واہ واہ، مصروف تو ہو گیا بندہ۔ سبحان اللہ، یہ سبحان متبادل اللہ، ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو برائیوں سے روکنے کا ایک نظام یہ ہے کہ اچھائیاں اس کو دی جائیں۔ انسان جو ہے وہ خالی نہیں رہ سکتا، اس کو بیزی رکھنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اب کچھ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بارہا اس چیز کی تنبیہ کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ موبائل سے، انٹرنیٹ سے اور اس کی خرافات سے بچاؤ، اب وہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، ان کو روکنا بہت ہی مشکل ترین وقت آ گیا ہمارے لیے۔ کچھ ماں باپ تو اس چیز کے شکار ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اس کا متبادل آپ ڈھونڈیں۔ کیا پہلے کے زمانے میں بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے کھیل کود نہیں تھے؟ تو ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی تو لے آئیں۔ واہ 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 واہ۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی تن آسانی کے لیے ان کو دے کر کے بیٹھے ہو، آپ خود بھی تو کھیلو بچوں کے ساتھ۔ صحیح۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی دوڑ خود لگاتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں وہ جگہ بھی ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان بچے تھے ان کی کشتیاں لگاتے، ان کی دوڑ لگاتے تھے۔ اچھا، تو یہ سب چیزوں میں تو ان کو مصروف رکھا گیا تھا۔ واہ 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 واہ۔ تو اپنے بچوں کو جب آپ ان تمام فزیکل ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں گے تو یہ چیز خود بخود چھوٹ جائے گی، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح۔
اچھا ایک چیز دیکھیں آپ، پہلے جو ہے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن ہوتے، ٹی ویاں ہوتی، اور لوگ ٹی وی دیکھتے تھے اور اس کے ٹائم ٹیبل بھی تھے، آج بھی ہوں گے، لیکن اب جو رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے ٹی وی اتنی نہیں دیکھی جا رہی ہے. جی وجہ کیا ہے؟ موبائل کھا گیا ان تمام چیزوں کو. ایسا ہی. تو موبائل نے وہ جگہ لے لی ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹی وی سے پہلے روکنے کے لیے بڑے بڑی چیزیں کی گئی ہیں، لیکن یہ موبائل نے آٹومیٹکلی اس کو رفع دفع کر دیا، ختم ہی کر دیا. بہت ساری چیزوں کو ویسے موبائل کھا گیا ہے، لیکن ٹی وی بھی تو ختم ہو گئی لوگوں کے ہاں. اب کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے اس شو دیکھتے بیٹھا ہے، یا اس کے لیے الگ سے ایک نظام بنایا ہوا ہو. وہ ہر چیز اس کے موبائل میں آ گئی ہے، تو اس سے وہ پیچھا چھڑا چکا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی کمرے میں جا کر کے بیٹھنا ہے یا فلاں جگہ، یہ اپنے ہاتھ میں لے کے جہاں چاہے وہاں جا کر کے. وہ کل خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی متبادل کے آ جانے کے بعد پہلی والی چیز خود بخود چلی جاتی ہے. ایسا ہی. اب اسی طرح سے جن برائیوں کے ہمارے بچے ایڈکٹ ہیں، ہم کو اتنا سوچنا چاہیے کہ متبادل ایسا مل جائے کہ وہ خود بخود نیچے والی چیز نکل جائے. اللہ. تو اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنا چاہیں تو کی جا سکتی ہیں. ان کو ذہنی آزمائش دیے جائیں، اور کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ان کو حوصلے بڑھائے جائیں، اور کچھ آپشن دیے جائیں، تحفے طائف رکھ دیے جائیں. بالکل. یہ تمام چیزیں کرتے کرتے بچے جو ہے نا اتنا مصروف ہو چکے ہوں گے کہ رات کو جا کر کے ان کو اندازہ ہوگا کہ بھائی میں تو دن بھر تو اٹھایا ہی نہیں، آج دیکھا ہی نہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں. واہ واہ واہ. تو مصروفیت جو ہے بندے کو دوسری برائیوں سے روک سکتی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے صحبت کی بات کی تھی. میں نے دیکھا ہے حضرت کہ بعض اوقات یہاں بندہ تھا اپنے ملک میں تو بہت بگڑا ہوا تھا، اور حالانکہ قرب و جوار میں اچھی مساجد، اچھے ادارے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کو صحبت اچھی نہیں ملی ہوئی تھی، اپنے ہی ملک میں بگڑا ہوا تھا. جیسے ہی اس صحبت کو چھوڑ کے وہ دوسرے ملک میں گیا، کاروبار کے حوالے سے، جاب کے لحاظ سے، وہاں اس کو اچھے لوگ مل گئے، اور وہاں وہ جا کر نیک ہو گیا، بھائی نمازی پرہیزگار بن گیا. حضرت ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں جو ہے نا وہ الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں مطلب جو ہے نا وہ صحیح تھا اور وہاں جا کر بگڑ گیا. تو حضرت یہ صحبت اتنا زیادہ اثر رکھتی ہے؟ دیکھیں، صحبت کا جو میں نے کہا وہ تو اثر اپنے آپ میں رکھتی ہی ہے، صحیح، لیکن ساتھ میں ایک اور لاحقہ ہماری جانب سے کہ صحبت جس قدر اثر کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ضروری ہے. دیکھیں، میں ان دونوں سے ہٹ کر کے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا ہے کہ سب کچھ اس کے پاس نظام، سب کچھ ماحول سب اچھا ہے، لیکن پھر بھی بگڑا ہوا ہے. صحبت تو اچھی ہی ہے، پھر بھی بگڑا ہوا ہے. کیوں؟ یہاں صحبت کیوں نہیں اثر کر رہی ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت خاص یہ بھی ضروری ہے، صرف صحبت ہی نہیں ہے. اور بندے کو اپنی جانب سے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا ضروری ہے. صحیح. یہ جب چیزیں ہوں، یعنی آپ خشیت الہی لے کر کے چل رہے ہیں اور رب کی عنایتیں بھی ہوں، تو صحبت جو ہے نا اس میں رنگ پیدا کرتی ہے. واہ 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 واہ، بندے کے اندر رنگ پیدا کرتی ہے. لیکن بیسیکلی ہر جو بچنا چاہے اس کے لیے ایک ہی چیز ہے بچنے کے لیے. اب جیسے اس سوال کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھی جگہوں پر کبھی آدمی بگڑ جاتا ہے اور بری جگہوں پر کبھی آدمی سدھر جاتا ہے. صحیح، یہی مسئلہ ہے نا آپ جو بتا رہے ہیں. جی. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو اچھی جگہ پر بگڑ گیا تو وہ اپنے اندر سے بگڑا ہوا تھا، بگڑا ہی ہے. اور کوئی بچہ، کوئی ایسا ہے کہ بری جگہ پر جا کر کے اچھا ہو گیا ہے، سدھر بھی گیا ہے. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے باطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھا تھا، اس لیے اس کے اوپر ماحول نے اثر نہیں کیا اور رب کی عنایت ہو گئی اس پر. اس صحبت نے اس پر اثر نہیں دکھایا. صحیح. تو اب اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ صرف یہ نکلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اس کا خوف بندے کے اندر ہو تو یہ برائیوں سے روکنے کے لیے بہت ہی مؤثر آلہ ہے. بالکل صحیح ہے. جیسے کہ کسی سیشن میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا، 1000 CCTV کیمرے وہ نہیں کر سکیں گے کام جو خوف خدا اس کو بچا سکتے ہیں. کتنے کیمرے لگا کر کے آپ نگرانی کریں گے بچوں کی؟ کہاں کہاں سے ان کی نگرانی کریں گے؟ پھر وہ موقع پائیں گے اور پھٹ جائیں گے کہیں نہ کہیں. بالکل صحیح. کہیں تو آزادی ملے گی اس کو،
اور وہاں جا کر کے اپنے اندر کی چیزیں وہ لاوے کی طرح پڑ جاتی ہیں. بیسیکلی بچوں کے اندر خوف خدا ہو, خشیت الہی ہو, یہ برائیوں سے روکنے کے لیے بہت ہی بڑا نظام ہے. یعنی اسباب پر ہم ضرور نظر رکھیں, مگر بچوں کے اندر جو بنیادی ضرورت ہے یا بڑوں کے اندر کہ وہ خوف خدا ہے اور محبت مصطفیٰ ہے. بالکل. اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے وہ اچھی اور بری صحبت کا فیصلہ کم سے کم خود کرنے کے قابل تو ہو. بالکل ہو سکتا. جس کو اچھی اور بری کا نہ پتہ ہو حضور, صحیح, وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ بالکل صحیح, یہ بات بھی تو ہے نا. اچھا مفتی صاحب, ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ ہے جو یعنی لوگوں نے برائیوں کے اپنے اپنے ایک معیارات بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ برا ہے پر یہ نہیں ہے, اتنا برے, ہاں یہ تو برا ہے, حالانکہ بھائی جو وہ کر رہا ہے وہ بھی برا تھا. مثال ایک شخص ہے کہ جو مطلب جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا, تو یہ اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے, غلط نہیں سمجھ رہا, نماز چھوٹ جائے اس کو برا سمجھ رہا ہے. کتنے ایسے وہ کہتے ہیں جمعہ نہیں, جمعہ کبھی نہیں چھوڑا, باقی نمازوں کا پتہ نہیں ہے. یعنی جمعہ چھوڑنے کو وہ اتنا وہ ایسے سمجھتے ہیں. عید کی نماز کے لیے تو کہیں گے عید کیسی بات کر رہا ہے بھائی, عید ہوگی کیسے, عید کی نماز نہیں پڑھیں گے, باقی نمازوں کا پتہ ہی نہیں جو فرض ہے. جی. تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے جو معیارات بنے ہوئے ہیں غلط کو غلط سمجھنے کے, جی, اور مطلب اچھائی کو اچھا سمجھنے کے, اس کے بارے میں کیا قرآن کہتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. جی. معیارات کی آپ بات کر رہے ہیں, درجوں کی بات کر رہے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ بری چیز تو بری ہے, صحیح, لیکن کون سی چھوٹی ہے کون سی بڑی ہے, یہی مسئلہ ہے نا کہ کچھ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی ہے یہ کر لیں گے, اور کچھ کو لگتا ہے یہ بڑی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہی بات ہے مفتی, بالکل. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تعریف میں, ہے نا, گناہ کی دو قسمیں, ایک صغیرہ ایک کبیرہ. تو ڈیفینیشن میں کیا ہے, کون سی چیزیں چھوٹی ہیں کون سی بڑی ہیں, کیسے پتہ چلے؟ تو کمال کی بات کرتے ہیں, بندہ جس کو چھوٹی سمجھ لے وہی کبیرہ ہے. اللہ اکبر. جس برائی کو اس نے چھوٹا سمجھ کر کے کیا وہی اس کے لیے گناہ کبیرہ ہے. وہی برا ہے اور وہ بہت بڑا ہے. اور بسا اوقات کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے کرتا ہے, وہی نیکی اس کی بخشش کا ذریعہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی برائی کو ہلکا مت جاننا, بڑا ہی سمجھو کہ یہ ہے برائی تو برائی ہے, بڑی ہے. صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے, اطمینان کے لیے لوگ یہ گڑھ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے. تم یہ مت گڑھ لو, ورنہ وہ چھوٹی سی چیز بھی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. اللہ اکبر. اور مفتی صاحب ایک چیز مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ بعض اوقات نا بندہ, جیسے مثال ہم جب اپنے مرشد کے آستانے میں جاتے ہیں تو وہاں جب اللہ والے سارے اطراف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, مرشد کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس تقوی کی ہوتی ہیں. ہم بولتے ہیں یار ہم کہاں کھڑے ہیں, بالکل. لیکن ہم دیگر جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یار ہم پھر بھی ٹھیک ہیں, مگر جب بندہ اس ماحول میں جاتا ہے نا, بندے کو پھر احساس ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے مفتی صاحب کہ ایک آفس کے اندر ایک بندہ جاب کر رہا ہے, وہاں باقی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں ایک بہترین مسلمان ہوں, اس لیے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, ایٹ لیسٹ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں. تو حضرت اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ بندہ صرف ماحول کے حساب سے بہتر نہ ہو بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ بہتر کے حکم میں آ جائے؟ اس کے لیے جو ہے دو چیزیں آپ نے بہتر انداز میں پوچھا ہے. دو چیزیں کہ ہمیشہ انسان کو اچھائیوں میں اور نیکیوں میں اپنے سے بڑوں کو ہی دیکھنا چاہیے. واہ واہ واہ. تاکہ اس کے اندر غرور نہ آئے کہ تیرے سے بڑے تقوی والے ہیں, ان کی طرف دیکھتا رہے. عام طور پر یہ کیا ہوتا ہے, یہ چھوٹوں کو دیکھ رہا ہے, جو نماز چھوڑ رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے, جو بے حیائیاں کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے. ان کو مت دیکھ ان تمام چیزوں میں, اپنے سے بڑوں کو جو پرہیزگار ہے ان کو دیکھ. تجھے یہ لگے گا کہ میں ابھی کم ہوں, اور دوڑے گا تو, اور دوڑے گا, منزلیں طے کرے گا. اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو. اللہ, تمہارے پاس گاڑی ہے, تمہارے پاس گھر ہے, اس کو دیکھو جس کے پاس سائیکل ہی ہے. تو اپنے سے کم جو حیثیت والے ہیں ان کو دنیاوی اعتبار سے دیکھتے رہو, تو یہ بیلنس برقرار رہے گا. ورنہ الٹا کرو گے تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ. اور پھر دنیا میں اگر صرف بڑوں کو دیکھ رہے وہ کامیاب ہے, اس کے پاس گاڑی گھوڑا بنگلے سب ہیں, تو تم تو وہاں دوڑنے کے چکر میں جو ہے پاگل بن جاؤ گے, سب کچھ چھوٹ جائے گا. اللہ. اور نیکوکاروں کی اس بزرگی کو دیکھو گے, یہاں دوڑو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. سبحان اللہ. بندہ کسی نہ کسی مقام پر جا کر ان کو چھو تو لے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں جو ہے بندے کی نظر کہاں رہنا چاہیے, وہ ہم نے یہاں تک بتایا ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو نیکیوں کے معاملے میں بڑے حریص ہوا کرتے تھے. مجھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے, مکمل آپ فرمائیں گے
کہ جب وہ اس گھر میں گئے کہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو بھی لگاتے تھے، اور اس جو بوڑھیا جو تھی ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، جب آپ نے پہلا نوالا دیا تو آپ نے کہا کہ تو کون ہے؟ جی کہا میں تو عمر ہوں. تو بولا پہلے کوئی اور تھے. یعنی وہ جو بات ہے حضرت کے پھر سیدنا عمر فاروق کا وہ جملہ کہ یار اللہ کی رحمت و سیدنا صدیق اکبر پر جنہوں نے ہمارے لیے مشکل کر دی، وہ اس انداز سے خلق خدا کی خدمت کر کے گئے اور معیار اتنا بلند رکھا اپنا کہ واقعی یعنی اس معیار پر میں بھی میرے لیے بھی آزمائش، مطلب امت کی تعلیم کے لیے یقیناً آپ کے جملے تھے یہ. بالکل. یہاں پر جو ہے نا یہ صحابہ کے اندر جو نظام تھا نا، جی جی جی، یہ ہیلتھی کمپٹیشن اس کو کیا کہنے ہیں صاحب، کیا جملہ دیا آپ نے. یہ ایسے سابقو الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، اس میں کسی کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. واہ واہ واہ. یا ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسرے ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے ان کو حوصلے دیتے رہتے ہیں کہ تو یہاں تک پہنچ جا، تو 90%، تو 95%. ان تمام چیزوں میں کیا ان تمام معاملات میں جو نیکیوں کے تھے صحابہ اکرام کو اس میں سبقت لے جانے کی اتنی خواہش ہوتی تھی، ہر ایک آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، اور وہ پھر وہ مقامات طے کرتے تھے. واہ واہ. تو برائیاں ویسے ہی چھوٹ جاتی تھیں. سبحان اللہ. تو جب یہ کمپٹیشن میں لگ جائیں گے نیکیوں کی طرف دوڑنے کے لیے، برائیاں بہت پیچھے جا چکی ہوں گی. حضرت بس آخری ایک بات کا جواب دے دیجیے کہ تھوڑی تو رعایت ملے گی نا کہ 25-30 سال کی عمر تک تھوڑا سا مستی کر لیں، تھوڑا انجوائے کر لیں زندگی کو، اس کے بعد پھر عبادت کی طرف آ جائیں گے. حضرت ایسے کوئی رعایت مل سکتی ہے کوئی اس میں؟ نوجوان جو بیچارے وہ ان کے سوچ اس طرح کی ہوتی ہے نا کہ یار یہ ٹائم تو جوانی کا ہے نا، اس میں تھوڑا تو کرنے دو نا یار. ٹھیک ہے، اس پر جو ہے نا میں آپ کو رعایت دیتا ہوں. اللہ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے. اچھا. ان کے ایک مرید نے بھی پوچھا تھا کہ کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو آپ نے کہا بالکل ہونا، لیکن 2 شرطیں ہیں. اچھا. 2 شرطیں میں وہ آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں. جو نوجوان یہ چاہتے ہیں وہ ہماری طرف سے یہ بات کو لے کر کے جائیں. کیا بات. کبھی گناہ کرنے کی خواہش ہو، کوئی برائی کرنے کی خواہش ہو. نمبر 1 پہلی شرط یہ ہے کہ اس جگہ جا کر کے گناہ کرو جہاں خدا کی حکومت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت جہاں نہیں ہے وہاں جا کر گناہ کرو. کوئی جگہ نہیں ہے. تو مرید نے حضرت سے یہی کہا کہ حضور ایسی کون سی جگہ، ایک ذرہ بھی خارج نہیں ہے اس کی سلطنت سے. کہا دوسری شرط بتائیں. دوسری شرط آپ نے بتائی کہ اس وقت گناہ کرو جب تمہارا رب سو رہا ہو. اللہ اکبر. کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں، میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. کہا پھر کس مجال سے تم نے یہ کہا، کس جرأت سے تم نے یہ سوال کیا کہ اجازت ہونی چاہیے؟ شرم تو کرو، اس کی سلطنت میں، اس کی حکومت کے تحت رہ کر، اس کی زمین پر، اور اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے تم گناہ کی خواہش کر رہے ہو. تم اپنے باپ کے سامنے نہیں کرتے، اپنے خالق کے سامنے کیسے کرو گے؟ تم اپنی ماں کے سامنے شرم و حیا کے ساتھ رہتے ہو، اور جو تمہارا پالنہار حقیقی ہے اس کے سامنے، اس کی سلطنت میں رہ کر کے کیسے گناہ کرنا چاہتے ہو؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے، نہ رب تعالیٰ کی سلطنت سے کوئی حصہ خالی ہے، اور نہ کوئی وقت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غفلت کا ہم کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو اب لوگوں کو یہی چاہیے کہ ہمہ وقت. اچھا ایک بات مجھے یہاں یاد آتی ہے کہ پلین میں سفر کرتا ہوا ایک مسلمان نوجوان، وہ یورپین تھا، اس کو ایئر ہوسٹس نے شراب سرو کیا، تو اس نے جواب میں کہا آئی ایم اے مسلم. تو یہ جملہ کچھ لوگوں کو چبھتا ہے. تو ایئر ہوسٹس نے کہا آپ کو نہیں پینا ہے نہ پیو، لیکن جواب میں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو آئی ایم اے مسلم؟ تو اس نے کہا یہی بتانے کے لیے کہ اسلام اور شراب اپوزٹ چیزیں ہیں. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، واہ واہ. اپوزٹ ہے، میں نہیں استعمال کروں گا اس کو. کیا بات ہے، واہ واہ. تو کچھ آرگیومنٹ چل رہی تھی ان کے، تو اس دوران جو ہے نا وہ اس کو بار بار انسسٹ کر رہی تھی کہ اگر آپ پی لو تو کیا جاتا ہے، 6 گھنٹے کا سفر ہے، ریلیکس ہو جائیں گے، دوسرے بھی تو پیسنجر ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے پلانا چاہتی ہیں تو پہلے پائلٹ کو پلاؤ. پائلٹ کو پلاؤ. اس نے کہا نہیں، ابھی پائلٹ پیتا ہوگا گھر پہ، ابھی وہ آن ڈیوٹی ہے، نہیں پیے گا. اللہ اکبر. تو اس نوجوان نے کہا یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہر گھڑی غلام ہے. کیا بات ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مسجدوں میں حضور کا غلام ہے،
سبحان اللہ. وہ بازار میں بھی حضور کا غلام ہے، گھر میں بھی حضور کا غلام ہے. نسبت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے، رسول کا امتی ہے. یہ چیز اس سے کبھی ہٹے گی نہیں. واہ واہ واہ. تو جب یہ چیز کنٹینیو اس کے ساتھ ہے تو پھر کوئی وقت ایسا آتا نہیں ہے جب وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو، ہاں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ اسلام کا سبق جسے یاد ہے اس کو کوئی چھٹی نہیں ہے. تو وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے گناہوں کی آزادی مل جائے، چھٹی مل جائے. تو ہمہ وقت اللہ کا بندہ ہے، ہمہ وقت رسول اللہ کا امتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مفتی صاحب یہاں تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کسی کو تانا دیتے ہیں نا، یار داڑھی رکھ کیسا کام کر رہا ہے، یار امامہ پہن کیسا کام کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی داڑھی اور امامے کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ اگر دوسرا بندہ کر رہا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے ایسا کام کر رہا ہے. وہ جو مسلمان ہے وہ سب کی ذمہ داری ہے کہ برے کاموں سے بچنا ہے. اب جس نے داڑھی شریف رکھی ہے، امامہ شریف پہنا ہے، اس پر تانا نہ کیا جائے، بلکہ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھی حکمت کے ساتھ اس کو تعلیم دی جائے. اب اس سوال کو میں تھوڑا سا آپ کے چینج کر کے یوں کہتا ہوں. جی حضور. یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، ان سے بہتر تو ہم جاہل ہیں. یہ جملہ کہا جاتا ہے، یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے، یہ جملہ کہا جاتا ہے. اور پھر میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جاہل جب کوئی گناہ کرے، ہم جیسے لوگ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے. الٹا کہتے ہو، جاہل جب گناہ کرے گا تو اس کو 2 سزائیں ہیں. اچھا. ایک گناہ کی سزا اور ایک تو جاہل کیوں رہا، تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، ڈبل سزا ہے. ڈبل سزا ہے. اور جانکار تھا پھر بھی گناہ کیا ہے تو اس کو گناہ کی سزا ہوگی. علم تو حاصل کیا تھا، گناہ کی سزا ہے. اللہ. تو جاہل تو یہاں جو چوڑے ہو کر کے بیٹھے ان کو تو ڈبل سزا ہے. تو برائیوں میں جو ہے نا یہ معیار نہ رکھو کہ فلاں لوگ کریں گے تو ان کے لیے ڈبل ہے. وہ دنیاوی معاملات پر قیاس کرتے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانکار ہیں، پھر ایسا کر رہے ہیں. انسان سب برابر ہے، فطرت ہے انسان کی، برائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، لیکن وہ جانکار تھا، علم تھا اس کے پاس، اور پھر وہ اس طرف چلا گیا ہے تو اس کو گناہ کرنے کی سزا ہوگی. اللہ اکبر. لیکن جاہل کو 2 سزائیں ہیں. اللہ اکبر. دیکھا ناظرین کرام، یہ علم ہے جو بندے کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. بہت سارے جو مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں اور پتہ لگتا ہے ہم کیا سوچ رہے تھے اور دین کیا کہتا ہے. تو اسی طرح دین سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں.